جو بھارتی نیتاؤں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ایک بھارتی فوجی کی بیوہ نے حل بتا دیا کہ جو کشمیر مانگدے تے دے دو انہوں نے. یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں کشمیر کے اندر کہ مجاہدین نے ایک طویل لڑائی لڑی ہے, جھڑپیں ہوئی ہیں اور بھارتی فوج کو ناکو چنے چبوائے, اور بھارتی فوج اس نئی لہر سے انتہائی پریشان ہے. اور یہ سب راجوڑی پونچھ چورین علاقوں کے اندر جو عسکریت پسند ہیں, جو آزادی پسند ہیں, حریت پسند ہیں, انہوں نے جو بھارتی فوج کو انگیج کیا ہے. اور ایک جو جھڑپ ہے وہ تو چلتی رہی ہے دنوں, اور اس کے بعد بھارت کا آرمی چیف گیا ہے وہاں پہ, یعنی کہ ایک تھرتھلی سی مچی ہوئی ہے کہ ایک وقفے کے بعد سے, خاص طور پر سید علی شاہ گیلانی صاحب کی رحلت کے بعد پھر نوجوان اٹھے اور انہوں نے بھارتی فوج کو انگیج کیا. دیکھیں جس وقت وانی نے وہ بنائی تھی نا تحریک, برہان الدین وانی نے, تو اس نے اس کی شروع میں یہ کہا تھا کہ کشمیر اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک بھارت کے مسلمان اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر بھارت کے مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم کس بد نصیب علاقے میں ہیں اور کتنے برے حالات ہیں ہمارے, تو بھارت کے مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے. تقریباً 60 سال بھارت کے مسلمانوں نے مکمل طور پہ انڈیا کا ساتھ دیا. صحیح ہے. یہاں تک کہ وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے کہ پاکستان کے بارے میں کبھی کوئی اچھی نوید بھی سوچی جا سکتی ہے کرکٹ کے اندر. باقی پھر آہستہ آہستہ جب ان کے خلاف ایک مکمل طور پہ گھیرا تنگ ہونا شروع ہوا, تو آخری 10-12 سال خصوصاً واجپائی کے آنے کے بعد اور اس کے بعد 1992 میں جب بابری مسجد کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم نے غلط کیا. آج سے کچھ تقریباً 100 سال پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس دن طالبان کا 20 فروری کو ایگریمنٹ ہوا تھا, اس دن القاعدہ نے اپنا نوائے افغان جہاد میگزین بند کر دیا تھا, شفٹ کر دیا تھا, اور اب انڈیا چلے گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے غزوۃ الہند نام کے میگزین کو آغاز کر دیا تھا. یہ جو ووڈرو ولسن سینٹر امریکہ کا ہے, انہوں نے باقاعدہ ایک بہت بڑی رپورٹ شائع کی تھی کہ انڈیا کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں القاعدہ اپنے کتنے پنجے پھیلا چکی ہوئی, اور القاعدہ وہاں ریکروٹمنٹ جو ہے باہر سے نہیں کر رہی. انڈیا کے مظالم اس طرح کے ہیں, اور خصوصاً برما کے مظالم اس قسم کے ہیں, اور خاص طور پہ بنگلہ دیش کے مظالم اس طرح کے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑا گروپ ایسا بن چکا ہے کہ جو القاعدہ کو سپورٹ کرتا ہے اور القاعدہ کی نینلز کے اندر آ چکا ہوا. اس کے میں باقاعدہ اس نے آسام کے اندر, بنگال کے اندر جو اس کے قائد تھے ان کا نام, مولانا عاصم عمر جو تھا, وہ کہتے ہیں کہ ان کے وہ فوت ہو گئے پچھلے دن. القاعدہ کی اس تحریک کا ایک نام تھا ذاکر موسیٰ, جو ان کا اس کا ہیڈ تھا, اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ سارے کے سارے جب تک یہ موومنٹ نہیں چلے گی, اور وہ طالبان کے اس کے گزشتہ تقریباً 2-3 ماہ سے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ انڈیا جس طرح ہم پہ حملہ آور ہے اور ہماری اس کو چینج کر رہا ہے, تو ہمیں طالبان کی طرح ہی لڑنا پڑے گا, ورنہ ہم آزادی, اور طالبان کی طرح اس لیے لڑنا پڑے گا کہ طالبان نے 2001 میں آنکھیں بند کر کے سوچ لیا تھا کہ پوری دنیا میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے, کوئی ملک ان کی مدد کو نہیں آئے گا, کوئی ان کو اسلحہ نہیں دے گا, کوئی ان کو روٹی نہیں دے گا, کوئی ان کو پناہ نہیں دے گا, کوئی ان کو بموں سے نہیں بچائے گا. یہ انہوں نے سوچ لیا. اب سوچنے کے بعد انہوں نے پہلا یہ کام کیا ہے کہ جو لوگ ان کو وہاں پر آ رہے تھے, اور وہ جو مودی کا پلان تھا کہ یہاں پر جتنے لوگ جہاں آئیں گے ہم ان کو ہندوؤں کو یہاں اکثریت کر کے ہم کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کر دیں گے, ان پہ اٹیک کرنا شروع کیا. 33 لوگ صرف اس اکتوبر کے مہینے میں مارے گئے ہیں. آپ اندازہ کریں, جن کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ 3 اتوار کو بھی کلگام کے علاقے میں جو ورکر باہر سے آئے ہوئے تھے. ورکر کیا تھے؟ ورکر کی بھیس میں وہ بیسیکلی یہاں پر بندوں کو پلانٹ کرنا تھا. اسکول ٹیچر تک نہیں چھوڑے گے. آپ اندازہ کریں, ایک وہ جو 2 ہفتے پہلے اسکول ٹیچر, یہ ایک TRF انہوں نے بنائی ہے جس کو وہ کہتے ہیں ریزسٹنس گروپ. جو ہے انڈیا کہتا ہے کہ یہ لشکر اپنا طیبہ اور اس طرح کے 2 حزب المجاہدین کا مل جل کر, ایسا نہیں ہے. نہیں, لیکن جو ابھی ہم نے جو جن سے بات کی ہے, جو حالیہ جو اقدامات بھارت نے کیے ہیں کہ جس طریقے سے کریک ڈاؤن کر کے نوجوانوں کو 17, 15, 14 سال کے بچوں کو اٹھا کے, بچیوں کو اچھا پینک میں آ گیا. اور عید میلاد پہ جو تصویریں سامنے آئی ہیں کہ خواتین اور بچے جو بیچارے بازار سے گزر رہے ہیں ان کو روک کے تلاشی لی جا رہی ہے. پہلے ایسا کبھی نہیں. پینک میں آ گیا. اچھا, کشمیر کو ایڈوانٹیج 2 وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ بڑے سپارڈک قسم کی علاقے میں ہوتے ہیں, مطلب ان کے ہاں ان کے گھر جو ہیں ایک جگہ پہ بہت کم ہوتے ہیں, پہاڑوں میں پھیلے ہوتے ہیں, اور پہاڑوں کے راستے صرف انہیں کو پتہ ہوتے ہیں جو وہاں کے, اور فصل اپنی ہے, فصل ان کی اپنی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر کو اگر سیج بھی کر دیا جائے تو کشمیری سالوں تک لڑ سکتے ہیں. عملاً سیج ہے.
ہم سالوں تک لڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ آپ خود سوچیں کہ جب انہوں نے کرفیو لگایا ہے تو گاؤں کے لوگ راتوں کو نکلتے تھے اور سری نگر میں آ کے ان کو خوراک پہنچا کے جاتے تھے، ان کو گندم پہنچا کے جاتے تھے، ان کو سبزیاں اور دالیں پہنچا کے جاتے تھے، سارا کچھ پہنچا کے، یہ ان کے یہاں ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کی جو ہینڈی کرافٹ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر ہندو تاجر کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ صحیح، وہ جو شالیں ہیں، وہ جو باقی چیزیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بکتی رہتی ہیں، ان کو پیسے۔ اصل خطرہ ان کو یہ ہے کہ یہ جو القاعدہ وہاں پر آ گئی ہے، اور ابھی جو انہوں نے آسام میں حرکتیں کی ہیں اور آسام میں جو کچھ کیا ہے، اب یہ اس اچھا آسام والا جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر بھارت کے بائیکاٹ کی بائیکاٹ کا علاوہ باقاعدہ اس وقت موومنٹ چل رہی ہے کہ بائیکاٹ، اور باقاعدہ زرقاوی صاحب نے باقاعدہ اس کا سپورٹ کیا، اور بہت سارے یوسف قرضاوی صاحب، اور اس کے بعد تمام عرب ملکوں کے اندر یہ تحریک چل رہی ہے کہ بھارت کا بائیکاٹ کیا جائے۔ انڈیا جو ہے اس وقت بڑی اور طریقے کے فوٹیج پہ چلا گیا ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ عرب دنیا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اب دیکھیں نا، مشکل کام تھا ان کے لیے اس کو کھولنا، حرم کا، جو انہوں نے محمد بن سلمان نے بنا لیا ہوا تھا نا آئیڈیا کہ یہ بس چلتا رہے گا، نہ علماء کے خطبے ہوں گے، نہ میرے خلاف کو گفتگو ہوگی، یہ کھولنا پڑ گیا۔ عالم اسلام نہیں، اپنے وجہ سے یہی حال یو اے ای کا ہے، یہی حال قطر کا ہے، یہی حال باقی مسقط عمان کا ہے۔ ان کے لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میڈیا ان کو کسی ایک پل پل کی خبریں بتاتا ہے۔ اب کشمیر کی جو موومنٹ ٹرن لے رہی ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت جو ہے یہ پورے کا پورا خطہ along with یہ پنجاب کی جو موومنٹ ہے، یہ اتنا ولیٹائل ہو جائے گا کہ اب دیکھیں کم از کم 80-90 میل کی ڈیپتھ بن جائے گی پاکستان کی۔ یعنی اگر انڈیا جو ہے اس کا بارڈر بن جائے گا دلی، اور جہاں سے انڈیا کا بارڈر بن جائے گا پٹھان کوٹ جا کے، تو آپ تو جیسے کشمیر، تو آپ تو وہاں سے ٹینک نہیں گزار کے یہاں آ سکتے۔ عالم اسلام نہیں، اپنے وجہ سے یہی حال یو اے ای کا ہے، یہی حال قطر کا ہے، یہی حال باقی مسقط عمان کا ہے۔ ان کے لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میڈیا ان کو کسی ایک پل پل کی خبریں بتاتا ہے۔ اب کشمیر کی جو موومنٹ ٹرن لے رہی ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت جو ہے یہ پورے کا پورا خطہ along with یہ پنجاب کی جو موومنٹ ہے، یہ اتنا ولیٹائل ہو جائے گا کہ اب دیکھیں کم از کم 80-90 میل کی ڈیپتھ بن جائے گی پاکستان کی۔ یعنی اگر انڈیا جو ہے اس کا بارڈر بن جائے گا دلی، اور جہاں سے انڈیا کا بارڈر بن جائے گا پٹھان کوٹ جا کے، تو آپ تو جیسے کشمیر، تو آپ تو وہاں سے ٹینک نہیں گزار کے یہاں آ سکتے۔ تو یہ بہت بڑی عجیب و غریب مشکل صورتحال ہے بھارت کے لیے بھی۔ ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔